ضمیر کے قیدی، ایک انسان کی عبرتناک کہانی۔ اس کی ضمیر کی کسک اسے کچوکے لگاتی تھی، اسے موت بھی قبول نہیں کرتی تھی، اور وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا اپنی ہی آنکھ میں سلگ رہا تھا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے احمد راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے مجرم ضمیر۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ جنون کا طویل ترین دور ختم ہو گیا۔ جنگ بند ہو چکی تھی، لیکن بے شمار افراد کے لیے ابھی جنگ بند نہیں ہوئی تھی۔ میجر نواب کی اس ٹکڑی کو، جس میں چند افراد ہی زندہ بچے تھے، ریڈیو پر واپسی کی ہدایت مل گئی تھی۔ میجر جہاں دیدہ انسان تھا، اپنے قافلے کو اس نے مستعد رکھا تھا اور کہا تھا، اس بات کا امکان ہے کہ ابھی لڑنے والے تمام فوجیوں کو جنگ بندی کی اطلاع نہ ملی ہو، چنانچہ کسی بھی وقت کوئی انہونی ہو سکتی ہے، اس لیے محتاط رہا جائے۔ اور انہونی ہو گئی تھی۔ مشرقی برما کے پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہوئے 6 جاپانی بمبار اس قافلے پر آ پڑے تھے، اور ایسی بمباری کی انہوں نے کہ پورا قافلہ نیست و نابود ہو گیا تھا۔ میجر نواب کی زندگی کس طرح بچ گئی؟ اسے ہوش آیا تو وہ ایک الٹی ہوئی گاڑی کے نیچے پڑا تھا، اور چونکہ اس کی پشت پر گاڑی کا سائبان تھا اس لیے زندگی بچ گئی تھی، لیکن بدن کے بہت سے حصوں میں تکلیف ہو رہی تھی۔ گاڑی کے نیچے سے نکل کر اپنا جائزہ لیا، لیکن کوئی بھی زخم خطرناک نہیں تھا، جبکہ اس کے چاروں سمت تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا ایک بھی ساتھی زندہ نہیں بچا تھا۔ جیپیں بری طرح جل کر راکھ ہو گئی تھیں، اور ان میں پھنسی ہوئی لاشوں کی چٹان چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ ہوائیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ میجر نواب نے یہ بھیانک منظر دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ان چند سالوں میں اس نے اس کے علاوہ اور دیکھا بھی کیا تھا؟ اسے تو اپنے ساتھیوں کی موت کا بھی افسوس نہیں تھا، کیونکہ مسئلہ اب اپنی تنہا زندگی کا تھا۔ یہ جگہ اب بھی محفوظ نہیں تھی، کسی بھی وقت موت آ کر دبوچ سکتی تھی۔ وہ زندہ رہنا چاہتا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جائے۔ چاروں طرف ویران صحرا بکھرا ہوا تھا۔ جن لوگوں کو اس علاقے سے نکلنے کا راستہ معلوم تھا وہ مر چکے تھے۔ اس نے ایک ایک جیپ کا جائزہ لیا۔ ساری گاڑیوں میں صرف وہی گاڑی ایسی تھی جو کسی حد تک محفوظ تھی، جس کے نیچے وہ دبا ہوا تھا، لیکن الٹی ہوئی گاڑی کو سیدھا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے اطراف میں بھاگ دوڑ کر ایسی چیزیں تلاش کی جو اس سفر میں اس کے کام آ سکتی تھیں، کھانے پینے کی اشیاء، ہلکے ہتھیار جنہیں ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جا سکتا تھا، اور ان چیزوں کو لے کر وہ چل پڑا۔ راستوں کا کوئی تعین نہیں تھا، ظاہر ہے وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ طویل طویل میدان جن میں کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ نظر آ جاتے، لیکن شام کی دھند ہلکے سے صبح ہونے تک یہ جھنڈ اسے خوفزدہ کرتے رہتے تھے۔ ہر آہٹ پر یہی محسوس ہوتا تھا کہ ناواقف جاپانی نکل آئیں گے۔ میجر نواب کو ذاتی طور پر ان جاپانیوں کی بے جگری اور جان فروشی کا پورا اعتراف تھا۔ غالباً اتحادیوں نے اس بارے میں کبھی غور بھی نہیں کیا ہوگا کہ کھلونے بنانے والا جاپان اس طرح جنگ کرے گا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی تباہ نہ کر دیے جاتے تو غالباً جاپانیوں کی اس یلغار کو سنبھالنا اتحادیوں اور خاص طور پر امریکیوں کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ جاپان ایک نئے روپ میں ہی سامنے آیا تھا۔ جنگ کے وہ ہولناک مناظر جن میں میجر نواب کی کمپنی کو جاپانیوں سے سابقہ پڑا تھا، شاید مرتے دم تک نہیں بھولے جا سکتے تھے۔ میجر نواب سفر کرتا رہا۔ کئی بار فوجی طیارے اس کے اوپر سے گزر گئے۔ کس کے تھے اور کہاں جا رہے تھے اس کا اندازہ ممکن نہ تھا۔ سفر اور بے مقصد سفر، نامعلوم منزل کی جانب جسمانی قوتیں رفتہ رفتہ ساتھ چھوڑتی جا رہی تھیں۔ دوران سفر جو احساس سب سے زیادہ تھا وہ تنہائی کا تھا۔ اگر ایک کے بجائے 2 افراد ہوتے تو شاید اس قدر ویرانی کا احساس نہ ہوتا۔ اس کی نگاہیں دن کی روشنی میں چاروں طرف بھٹکتی رہتی تھیں، اس امید پر کہ شاید کوئی اس جیسا ہی نظر آ جائے۔ غالباً ان ویرانوں میں
اس کے سفر کا یہ چوتھا دن تھا۔ رات خاصی گرم تھی، لیکن یہاں درخت بھی نظر آ جاتے تھے جن کے نیچے تھوڑی دیر تک آرام کر لینے سے ذہنی کیفیت بحال ہو جاتی تھی۔ میجر نواب ایک درخت کے تنے سے کمر ٹکائے بیٹھا انہی خوابوں میں گم تھا کہ دفتن اسے کچھ آہٹیں سنائی دیں اور میجر نواب کسی سانپ کی طرح چونک کر سیدھا ہو گیا۔ یہ آہٹیں موت کی آہٹیں بھی بن سکتی تھیں۔ اس نے اپنا سانس تک روک لیا اور اپنی سماعت کی پوری قوت کے ساتھ ان آہٹوں کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی تجربہ کارانہ صلاحیتیں جاگ اٹھی تھیں اور تھوڑی دیر ہی کے بعد اس نے محسوس کر لیا کہ کوئی انسان کم از کم 10 یا 15 گز کے فاصلے پر ضرور موجود ہے۔ وہ اب یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ تنہا ہے یا ایک سے زیادہ افراد ہیں۔ اس کا پستول اس کے ہاتھ میں آ گیا، انگلی ٹریگر پر تھی۔ کسی بھی لمحے وہ دشمن کو ٹھکانے لگانے پر آمادہ تھی۔ ساری تھکاوٹ دور ہو گئی اور یہ ایک فوجی کی شان ہے۔ بالآخر اس نے جب یہ محسوس کیا کہ دوسری طرف کوئی خاص تحریک نہیں ہوئی تو خود اس نے اپنے طور پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ لمبی ٹارچ کو چیک کیا، پستول مستعدی سے پکڑا اور پھر گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل اس سمت رینگ نکلا جدھر سے اس نے آواز کا اندازہ لگایا تھا۔ اسے تقریباً 15 گز تک اسی انداز میں آگے بڑھنا پڑا تھا۔ یہاں بھی درختوں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ تھا اور اس جھنڈ کے درمیان اسے ایک انسانی پاؤں نکلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ غالباً یہی وہ شخص تھا جس کی آوازیں اور کرہیں اس نے سنی تھیں۔ اس وقت اس نے یہ اندازہ نہیں لگایا تھا کہ وہ کر رہا تھا، بس اسے یہی محسوس ہوا تھا کہ کوئی انسان ہے جس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں۔ میجر نواب نے چند لمحات سوچا۔ ٹارچ روشن کرنا مناسب نہیں تھا کیونکہ دشمن مسلح بھی ہو سکتا تھا۔ کوئی ایسا ہی عمل کرنا چاہیے کہ دشمن پر برتری حاصل ہو جائے، اور اس بات کا تو وہ اب یقین کر چکا تھا کہ وہاں جو کوئی بھی ہے تنہا ہی ہے۔ اس نے ٹارچ جیب میں رکھی، پستول بھی اس طرح رکھ لیا کہ ایک لمحے کی کوشش میں نکالا جا سکے، اور پھر بلی کی طرح چلتا ہوا آگے بڑھا اور اس جھنڈ کے قریب پہنچ گیا۔ دفعتاً اس نے جھک کر اس پاؤں کو پوری قوت سے پکڑا اور ایک زوردار جھٹکے سے اسے کھینچ لیا۔ ایک انتہائی دل خراش چیخ اس کے کانوں سے ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی کچھ الفاظ بھی۔ دوسرے ہی لمحے پستول کی آوازیں ابھریں، لیکن گولیاں میجر نواب کے آس پاس سے گزر گئی تھیں۔ میجر نواب نے پھرتی سے پیچھے ہٹ کر اپنا پستول نکال لیا اور اس کا رخ اس شخص کی طرف کر کے بولا، خبردار، پستول پھینک دو، اگر تم نے ایک بھی گولی چلائی تو میں تمہاری پیشانی کے چیتھڑے اڑا دوں گا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا، لیکن پھر چند لمحات کے بعد میجر نواب کو ایک جملہ سنائی دیا، کیا تم اتحادی ہو؟ اور تم؟ میجر نواب نے سوال کیا۔ میں بھی اتحادی ہوں، کمپنی 83 مشن ٹو برما، میجر امیر الدین، اس شخص نے جواب دیا، اور میجر نواب نے پستول جیب میں رکھ لیا۔ ویری سوری ڈیئر، لیکن تم سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ میجر نواب نے اس بار اردو میں یہ جملے ادا کیے تھے۔ اس شخص نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر اس نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ نواب احمد، میں بھی میجر ہوں۔ او میجر، میری دونوں ٹانگیں زخمی ہیں، اٹھ نہیں سکتا، پلیز مجھے سہارا دو۔ میجر نواب کے دل میں ہمدردی جاگ اٹھی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ شخص اس کا ہم مذہب اور ہم نسل تھا، کوئی غیر ملکی نہیں تھا۔ میجر نواب نے اسے بڑی محبت سے اٹھا کر درخت کے تنے سے ٹکا کر بٹھا دیا اور پھر اس کی ٹانگوں کے زخم دیکھنے لگا۔ پنڈلی کی ہڈیاں گولیوں سے چور چور ہو گئی تھیں۔ اسے حیرت تھی کہ یہ شخص زندہ کیوں ہے۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، بھاری تن و توش کا مالک تھا، چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے نواب کو دیکھ رہا تھا۔ میجر نواب نے ہمدردانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور بھی گردن ہلا کر بولا، افسوس، میرے پاس اس وقت بینڈیج کا سامان نہیں ہے، تاہم میں تمہارے زخموں کو مضبوطی سے کسے دیتا ہوں، ممکن ہے تمہیں کچھ سکون ہو۔ شکریہ میجر، اس نے مختصراً کہا، اور میجر نواب حتی الامکان کوشش کرنے لگا کہ اس کی ٹانگوں کی تکلیف میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ پھر میجر نواب اس کے پاس بیٹھ گیا۔
اس نے کھانے پینے کی چند اشیاء نکال کر میجر امیر الدین کو کھلائیں اور میجر امیر الدین نے اس کا دلی شکریہ ادا کیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے امیر الدین کہ جنگ بند ہو چکی ہے؟ نہیں، کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ہاں، کیا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ناگاساکی اور ہیروشیما پر امریکہ نے ایٹم بم گرائے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں، لیکن ایٹم بم؟ ہاں، یہ دونوں شہر اب صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ میجر امیر الدین خاموش ہو گیا۔ پتہ نہیں اس کے انداز میں کرب تھا یا خاموشی یا خوشی۔ اس نے اس سلسلے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ تب میجر نواب نے پوچھا، تم میجر ہو؟ ہاں، میں اپنی کمپنی کے ساتھ برما کے انہی مشرقی محاذوں پر لڑ رہا تھا۔ جاپانی اگر میرے دشمن نہ ہوتے تو تم یقین کرو کہ میں ان سے بے پناہ محبت کرتا۔ بڑی عجیب و غریب قوم ہے، انتہائی جاں باز اور اپنے مقصد کے لیے مر مٹنے والی۔ معاف کرنا میجر، پتہ نہیں اس سلسلے میں تمہارے جذبات کیا ہوں، لیکن میں ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں تم سے بالکل متفق ہوں امیر الدین، نواب نے کہا، اور اس کے بعد وہ اپنی اپنی کارروائیوں کی تفصیلات ایک دوسرے کو سناتے رہے۔ میجر نواب نے محسوس کیا کہ میجر امیر الدین نوجوان اور خوبصورت ہونے کے علاوہ بے جگر بھی ہے، ورنہ ان شدید زخموں کے بعد اس کے لہجے میں زندگی نہیں پائی جا سکتی تھی، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے زخموں کو اہمیت ہی نہ دے رہا ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ گفتگو کرتے رہے، پھر میجر نواب نے کہا، بس زیادہ گفتگو تمہارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اب تم تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ؟ میں تمہارے پاس موجود ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں کی تنہائی دور ہو گئی۔ میجر امیر الدین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے کہا، میجر، میں ذرا بے وقوف قسم کا انسان ہوں۔ کچھ کہوں گا تم سے تو یقیناً میری دماغی صحت پر تم شبہ کرو گے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے دل کا حال ضرور سناؤں۔ ہاں، ضرور سناؤ۔ میجر، یہ زخم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ میں ان ویرانوں میں تنہا پڑا ہوا تھا، لیکن کیا تم اس بات پر یقین کر سکتے ہو کہ میں اس بات پر اپنا ایمان رکھتا ہوں کہ میں زندہ سلامت اپنے گھر پہنچوں گا، میں زندہ رہوں گا، میں یقیناً زندہ رہوں گا، یہ میرا عزم ہے۔ ویری گڈ۔ ایک فوجی ہی نہیں بلکہ ایک بہادر انسان ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ یقیناً تم زندہ اپنے گھر پہنچو گے۔ دنیا کی کوئی قوت تمہیں تمہارے اس عزم سے نہیں ہٹا سکتی۔ شکریہ میجر، تم نے مجھے احمق نہیں کہا۔ یہ کوئی حماقت کی بات نہیں ہے، عزم کے سامنے تو دنیا کی کوئی طاقت ٹک ہی نہیں سکتی۔ میجر نواب نے اس کی ہمت بڑھائی۔ دلی دل میں وہ اس بات پر افسردہ تھا کہ امیر الدین جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی ٹانگوں کے زخم آسانی سے ٹھیک ہونے والے نہیں تھے، ہڈی کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب تک کہ کسی بہترین اسپتال میں اس کی نگہداشت نہ ہو، اس وقت تک اس کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کی زخمی ٹانگیں اس کے جسم سے منسلک رہ سکیں گی۔ اگر اسے زندگی ملی تو صرف اس بنیاد پر ملے گی کہ اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی جائیں، تاہم وہ اس کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے پرعزم نوجوان کے لیے مایوسی کی باتیں گناہ تصور کی جا سکتی تھیں۔ میجر نے اسے دلاسا دے کر سلا دیا اور پھر خود بھی اس کے پاس لیٹ گیا۔ نیند نہیں آئی، لیکن وہ یہی سوچتا رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ فوجی اصول کے تحت اسے ایسی حالت میں ملنے والے کسی زخمی کی مشکل آسان کرنے کے لیے اس کے ساتھ بہترین برتاؤ یہی ہے کہ چند گولیاں اس کے دل میں اتار دی جائیں تاکہ وہ زندگی کی اس بدترین تکلیف سے نجات پالے۔ لیکن اس حسین نوجوان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہوئے میجر نواب کو انتہائی دکھ ہوتا۔ دوران جنگ دشمن کے لیے کبھی اس کے دل میں رحم کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ وہ وہی سب کچھ کرتا رہا جو اس کا فرض تھا۔ وہ دشمن تھا اور یہ دوست، ہم نسل، ہم مذہب۔ میجر کسی بھی طور پر اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکا۔ رات کے نہ جانے کون سے حصے میں اسے نیند آ گئی۔ دوسری صبح جب وہ جاگا تو میجر امیر الدین درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ میجر نواب نے اس کا چہرہ دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ اتنے شدید زخموں کے باوجود یہ نوجوان کتنا پرسکون تھا۔ اسے اپنے رات کے خیالات پر افسوس ہونے لگا۔ اگر جذباتی ہو کر وہ اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر ڈالتا
تو شاید اپنے آپ کو کبھی نہ معاف کر سکتا۔ یہ نوجوان تو واقعی پرعزم تھا۔ امیر الدین نے میجر نواب کو دیکھتے ہوئے کہا، تم جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہو میجر، کیا خیال ہے؟ ہاں، میرے جسم پر ہلکے ہلکے زخم ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی زخم ایسا نہیں جو مجھے شدت سے تکلیف دے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہوگا میجر کہ جو کچھ میں کہوں تم اسے مان لو؟ کیا مطلب؟ میجر نواب نے تعجب سے پوچھا۔ میجر، تم اپنی زندگی مجھ سے زیادہ آسانی سے بچا سکتے ہو، تو کیوں نہ اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تمہارا کیا خیال ہے امیر الدین کہ ایک انسان کا دوسرے سے اتنا ہی تعلق ہونا چاہیے؟ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا تم مجھے اس طرح چھوڑ کر چلے جاتے؟ میجر، جذباتی نہ بنو۔ دیکھو، میں اپنے عزم کو آزما رہا ہوں، میں کسی اور پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں، مجھے اپنے امتحان سے گزرنے دو۔ تم میرے لیے کسی امتحان میں نہ پڑو، تم آسانی سے جا سکتے ہو، مجھے کچھ دقت ہوگی، میں تمہاری اس دقت میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ میجر امیر الدین، کون سے علاقے کے رہنے والے ہو تم؟ میجر امیر الدین نے اسے اپنے شہر کا پتہ بتایا اور میجر نواب نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، ظاہر ہے ہم یہاں سے سیدھے اپنے شہر نہیں پہنچ جائیں گے، ہمیں کسی اتحادی کمپنی تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے میں تمہاری ہر وہ ممکن مدد کروں گا جو مجھ سے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے لاد کر لے چلو۔ تو ٹھیک ہے، میرے بدن میں اتنی طاقت ہے میجر کہ میں تمہیں اپنی شانوں پر اٹھا کر لے چلوں۔ میجر پلیز، تم میرے لیے اتنی تکلیف اٹھاؤ گے؟ نہیں امیر الدین، بچوں کسی باتیں نہیں کرتے، تم عمر میں مجھ سے چھوٹے بھی ہو۔ میجر امیر الدین خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات ابھر آئے تھے۔ نواب اپنے جذبوں میں صادق تھا، اس کے دل میں صرف اور صرف اس وقت انسانی ہمدردی تھی۔ چنانچہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اس نے تیاری مکمل کی اور پھر نوجوان میجر امیر الدین کو اپنے شانے پر لاد لیا۔ اس طرح وہ آگے بڑھنے لگا۔ سفر کی رفتار بہت سست تھی، لیکن میجر نواب کو اس کام میں روحانی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک انسان کے ساتھ ہمدردی اور محبت وہ جذبہ ہے جسے تسخیر نہیں کیا جا سکتا، اور میجر اسی جذبے سے سرشار تھا۔ پورا دن سفر جاری رہا۔ کو رفتار بہت سست تھی اور وہ جگہ جگہ پڑاؤ ڈال دیا کرتے تھے، کیونکہ نوجوان میجر کافی وزنی تھا اور خود اسے بھی اس بات کا احساس تھا، لیکن پہر طور رات ہونے تک وہ کافی سفر طے کر چکے تھے، اور اس کے بعد جب میجر نواب سکون کی نیند سویا تو اسے بڑا لطف آیا۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا اور پھر تیسرا دن بھی۔ راستے بھر وہ لوگ گفتگو کرتے رہتے تھے، امیر الدین اس کے شانوں پر ہوتا۔ تیسرے دن امیر الدین نے صبح اس وقت جب میجر نواب روانہ ہونے کے لیے تیار تھا کہا، میجر، تم مجھے ذرا سہارا دے کر زمین پر کھڑا کرنے کی کوشش کرو، مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میری ٹانگوں کی تکلیف کافی کم ہو گئی ہے۔ یہاں درختوں سے ہم 2 بیساکھیاں بنا لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سفر کی رفتار اس طرح سست ہو جائے گی، لیکن ہم چل سکیں گے۔ میں تمہاری ذہنی حالت سمجھ رہا ہوں امیر الدین، لیکن میں تمہارے زخموں کو دیکھ چکا ہوں، تکلفات میں نہ پڑو۔ بس اگر تقدیر نے یاوری کی تو یقیناً ہمیں کوئی نہ کوئی فوجی قافلہ مل جائے گا اور پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ اس وقت تک میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے دل سے تیار ہوں۔ میجر نواب کی ان باتوں پر امیر الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بھاری لہجے میں کہا، کاش مجھے اس کا موقع ملے کہ میں تمہاری اس محبت کا صلہ تمہیں دوں۔ موقع ضرور ملے گا، اور اس وقت میں تم سے صلہ وصول کرنے میں بخل سے کام بھی نہیں لوں گا۔ میجر نواب نے جواب دیا۔ جس علاقے میں وہ اس وقت تھے وہ گزرے ہوئے علاقے کی نسبت کافی سرسبز تھا۔ موسم میں بھی کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آسمان پر چاند نکل آیا تھا۔ دونوں ہی اس علاقے کی آب و ہوا سے مسرور تھے۔ میجر نواب نے راستے میں جہاں بھی موقع ملا ایسی چیزوں کا انتخاب کر لیا جو کھانے پینے کے لیے استعمال کی جا سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ راستے میں جگہ جگہ انہیں پانی کے ذخائر بھی مل گئے تھے جنہیں میجر نواب نے حاصل کر لیا، اور اس طرح انہیں اس سفر میں کم از کم کھانے پینے کی آسانیاں اب تک حاصل رہی تھیں۔ اس وقت ہوائیں بھی مسرور کن ہو گئی تھیں اور مناظر کافی دلکش تھے۔ میجر نواب نے
مسکراتے ہوئے امیر الدین کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، ایک سوال کروں امیر الدین؟ جی میجر، ضرور۔ شادی ہو چکی ہے تمہاری؟ جی نہیں، ابھی نہیں۔ گھر جا کر کیا کرنے کا پروگرام ہے؟ گھر؟ میجر، میں اس تصور کو دور رکھنا چاہتا ہوں۔ گھر کا تصور ہی اتنا سکون بخش ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء پر خواہ تھکاوٹ سوار ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم سفر کی منزل میں ہیں۔ میجر، براہ کرم گھر کے بارے میں نہ سوچیے۔ یہ بات نہیں دوست، ایک مقصد، ایک تصور ہی تو انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ تم نے کسی عزم کی بات کی تھی مجھ سے، کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ اس عزم نے تمہیں ناقابل تسخیر بنا دیا ہے اور تم اس عزم کے سہارے اپنی تمام تکلیف کو بھولے ہوئے ہو؟ آپ شادی شدہ ہیں میجر؟ بھائی اس کا اندازہ تو تم میری عمر سے ہی لگا سکتے ہو۔ میں نہ صرف شادی شدہ ہوں بلکہ میرے 2 بچے بھی ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ محبت کرنے والی بیوی ہے اور بھی اہل خاندان ہے۔ چھوٹی سی ذمہ داری ہے میری، ایک پورا بھرا پورا کنبہ چھوڑ کر محاذ جنگ پر آیا تھا۔ پتہ نہیں کتنے ہاتھ میرے لیے دعا کے لیے اٹھے ہوں گے، تبھی مجھے کہیں زندگی ملی ہے۔ دعاؤں سے تو میں بھی مالا مال ہوں میجر، یقین کرو، یہی دعائیں میرے زخموں کا مرہم بن گئی ہیں اور انہی دعاؤں کی وجہ سے میرے دل میں یہ عزم پیدا ہوا ہے۔ میجر، دل تو نہیں چاہتا کہ احترام کے وہ رشتے عبور کروں جو میرے اور تمہارے درمیان قائم ہیں، لیکن شاید یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس وقت تمہارے سوالات پر یہ خواہش میرے دل میں بھی ابھر آئی ہے۔ تو پھر تکلف نہ کرو، میجر نواب نے نوجوان کی حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جن میں نہ جانے کیسے کیسے مناظر ابھرتے آ رہے تھے۔ وہ دیر تک کچھ سوچتا رہا اور پھر اس نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈال کر ایک تصویر، جسے جگہ جگہ سے جوڑ کر مکمل کیا گیا تھا، نکالی۔ اس تصویر کے پیچھے ٹیپ لگے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان لڑکی کی تصویر تھی یہ، جس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے اٹکے ہوئے تھے۔ اس نے وہ تصویر میجر نواب کے ہاتھ میں تھما دی۔ اسے دیکھو میجر، یہ نجمہ ہے، میرے دور کے عزیز کی بیٹی، میری منگیتر۔ ہماری کہانی بھی عام کہانیوں سے مختلف نہیں ہے میجر نواب۔ بچپن سے میں اور نجمہ ساتھ رہے، تعلیم کے حصول کے لیے مجھے اس سے جدا ہونا پڑا، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کی یاد کے سہارے وقت گزارتے رہے۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کو پانے کی خواہش تھی۔ ہم اپنے مستقبل کے بہت سے راستے طے کر چکے تھے، بہت کچھ سوچا تھا ہم نے اپنے مستقبل کے بارے میں۔ حالات میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوتی، لیکن تقدیر کو اپنا کھیل ضرور دکھانا تھا۔ چنانچہ ہمارے والدین کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ کوئی جائیداد کا ہی مسئلہ تھا جس میں میرے اور نجمہ کے والدین ملوث تھے، یہاں تک کہ صورتحال اس حد تک بگڑ گئی کہ ہمارے سنبھالے سنبھل نہ سکی۔ نجمہ کے والد نے میرے والد پر مقدمہ قائم کر دیا اور ان دونوں کے درمیان خاصا تنازع کھڑا ہو گیا۔ نجمہ ایک سادہ لو لڑکی تھی، وہ اس سلسلے میں کچھ نہ کہہ سکتی تھی، لیکن میں نے اپنے والد کو مجبور کیا کہ وہ جائیداد کا تنازع حل کر لیں۔ میرے والد ویسے بھی صلح جو انسان تھے اور بھی شادی کو وہ بھی پسند کرتے تھے اور قائم رکھنا چاہتے تھے، لیکن نجمہ کے والد انتہا پسند تھے اور کچھ اس طرح بگڑ گئے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہے تھے۔ اسی دوران مجھے فوج میں کمیشن مل گیا اور میں تربیت پر چلا گیا، لیکن میں نے یہ مصالحتی سلسلہ جاری رکھا۔ میرے والد میری ہر بات ماننے کو تیار تھے، لیکن جیل جانا انہیں منظور نہیں تھا اور نہ ہی میں یہ چاہتا تھا۔ باہر طور سالہ سال گزر گئے، بزرگوں میں جو کچھ بھی تھا وہ اپنی جگہ تھا، لیکن ہماری محبت میں کسی بھی واقعے سے کوئی خلل پیدا نہیں ہوا۔ نجمہ اس بات پر متفق تھی کہ حالات کچھ بھی ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے اور ہم اپنے اس عزم کو زندہ رکھے رہے۔ بزرگوں کا تنازع ختم نہیں ہوا، مجھے فوجی ملازمت پر طلب کر لیا گیا اور بالآخر میں محاذ پہنچ گیا۔ ابتدا ہی سے میں مصروف تھا نواب صاحب، مجھے جنگی اعزازات ملتے رہے، نجمہ کے خطوط بھی کبھی کبھی مجھے مل جاتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ان میں سے کتنی دقت پیش آتی ہوگی، اس لیے مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ یہ اب سے تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ نجمہ کے خطوط تقریباً 1 سال سے مجھے نہیں ملے تھے، ان میں اس کے لیے پریشان تھا۔
ہمارے ہی علاقے کا ایک نوجوان میرے ساتھ میری کمپنی میں شریک ہو گیا، کہ میری ہی بستی سے آیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بے حد مسرت ہوئی۔ اس نے مجھے اپنے حالات سناتے ہوئے کہا، اس کو اور اس کے بھائی کو فوج میں ملازمت مل گئی ہے اور اسے محض پر تربیت کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ میں نے نجمہ کے گھرانے کے حالات پوچھے تو نوجوان نے مجھے بتایا کہ نجمہ کی شادی ہونے والی ہے، تمام تیاریاں ہو چکی ہیں اور ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو جائے گی جسے میں بھی جانتا تھا۔ میری دنیا تاریک ہو گئی تھی نواب صاحب۔ مجھے اس شخص کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن اس نے جو تفصیلات مجھے بتائیں اس کے بعد یہ یقین کرنے میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی کہ نجمہ بھی بالآخر میرا انتظار کرتے کرتے تھک گئی، یا پھر اسے مجبور کر دیا گیا کہ وہ والدین کا کہنا مانے۔ لیکن میرے خیال میں یہ نجمہ نے مجھ سے غداری کی ہے۔ میری ساری امنگیں اس نے خاک میں ملا دی تھیں، برباد کر دیا تھا مجھے، اور اس بربادی پر نہ جانے میں نے کیا کیا سوچ ڈالا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر محاذ جنگ سے زندہ واپسی ہوئی تو پہلے اپنی بستی نہیں جاؤں گا، بلکہ نجمہ کے گھر جا کر اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں اور تھا ہی کیا۔ اور اس کے بعد نواب صاحب تقریباً 3 ماہ میں نے شدید کرب کے عالم میں گزارے۔ نجمہ کی یہ تصویر میں نے شدت غضب میں آ کر ریزہ ریزہ کر ڈالی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں اسے پھینک نہیں سکا۔ یہ غصے کا عالم تھا۔ یہ تصویر میرے کسی لباس میں محفوظ رہ گئی۔ 3 مہینے کے بعد اسی نوجوان کا دوسرا بھائی جو میری ہی بستی سے آیا تھا مجھ سے ملا۔ میں نے اس سے بستی کے حالات پوچھے تو اس نے موتبانہ انداز میں مجھے نجمہ کی کہانی سنائی۔ اس نے کہا، جی ہاں میجر صاحب، نجمہ کی بارات آئی تھی، مہمان جمع ہو چکے تھے۔ جب ایجاب و قبول کے وقت وکیل اور گواہان نے سے پوچھا کہ کیا وہ کسی جبر و اکراہ کے بغیر فلاں شخص کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کرتی ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ایجاب و قبول کا یہ ڈھونگ رچانا بیکار ہے، اس کی تقدیر کا فیصلہ اس کے والدین نے کیا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف کیا ہے، چنانچہ وہ ہاں کہہ کر اپنے ضمیر کو داغدار نہیں کر سکتی۔ لوگ اس کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، وہ ایک بے جان لاش کی مانند بیوی بنا قبول کرے گی۔ یہ بات فوراً ہی منظر عام پر آ گئی۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا۔ عین شادی کے وقت نجمہ نے میرا نام اونچا کر دیا تھا۔ اب غور کیجئے نواب صاحب، اس لڑکی کو کیوں نہ چاہا جائے جس نے وفا نبھائی۔ میں نے شکستہ تصویر کو بڑی چاہ سے دوبارہ جوڑ لیا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب میں واپس اپنی بستی میں جاؤں۔ نواب صاحب، یہی عزم مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ میں واپس جاؤں گا، نجمہ سے ملوں گا اور اسے اپنا لوں گا۔ یہ میرا عزم ہے۔ نواب صاحب، اب آپ بتائیے کہ میں زندہ رہوں گا یا نہیں؟ تم زندہ رہو گے اور یقیناً رہو گے، میجر نواب نے متاثر لہجے میں کہا۔ اس رات میجر امیر الدین بے حد خوش تھا۔ آدھی رات کے قریب اس نے میجر نواب سے کہا، میجر نواب، اگر میں آپ کو اپنی زندگی میں ایک فرشتے کی حیثیت دوں تو غلط تو نہیں ہوگا۔ میں واقعی بے دست و پا پڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے اس بات پر یقین تھا کہ میں ایک بار زندہ واپس ضرور جاؤں گا، لیکن اس کا کوئی ذریعہ میرے ذہن میں نہیں تھا۔ آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں۔ ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں نواب صاحب۔ وہ کیا؟ میجر نواب نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور میجر امیر الدین نے اپنے لباس کے مخصوص حصے میں بندھی ہوئی چمڑے کی ایک تھیلی نکال لی۔ اس نے تھیلی کا منہ کھول کر اپنی ہتھیلی پر تھیلی کے اندر رکھی ہوئی چیزیں الٹ لیں۔ یہ انتہائی قیمتی اور چمکدار ہیرے تھے جن سے میجر نواب کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ میجر نواب نے عجیب سی نگاہوں سے ان ہیروں کو دیکھا۔ وہ ہیروں سے اجنبی نہیں تھا، اور جو ہیرے امیر الدین کے پاس موجود تھے وہ انتہائی قیمتی تھے۔ میجر نواب متحیرانہ نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ پھر اس نے امیر الدین کی ہتھیلی سے ایک ہیرا اٹھا کر اسے آنکھوں کے قریب کر کے دیکھا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، آہ، یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ یہ تو دنیا کے نایاب ترین ہیرے ہیں۔
میرے ایک برمی دوست نے ایک ایسے بوڑھے شخص سے جو دنیا چھوڑ رہا تھا تحفے کے طور پر مجھے دیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ ہیرے اس کے لیے خاندانی نوادر کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ ان کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ میں نے اس بوڑھے شخص کے ساتھ اس وقت محبت اور انسانیت کا سلوک کیا تھا جب وہ دم توڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی خوشی سے یہ ہیرے مجھے دیے تھے۔ میجر نواب، در حقیقت فوجی زندگی کے بعد بہت کچھ ملے گا۔ میں نجمہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کروں گا، لیکن نجمہ کو میں اس کی محبت کا، اس کے اس پیار کا وہ صلہ دینا چاہتا ہوں جس سے وہ زندگی کے آخری لمحات تک خوش رہے۔ میں ان ہیروں کو فروخت کر دوں گا، نجمہ کے لیے ایک نئی زندگی تعمیر کروں گا، اسے دنیا دکھاؤں گا۔ میرے دل میں اس کے لیے بہت گنجائش ہے میجر صاحب، آپ یقین کیجئے، میں اس کے لیے ایک چمکتا مستقبل لے کر جا رہا ہوں۔ آخر مجھے بھی تو اسے کچھ دینا ہی ہے نا، اس نے جو مجھے اتنا کچھ دے دیا۔ میجر نواب کے کانوں میں شاید امیر الدین کے الفاظ بھی صحیح طور پر نہیں آ رہے تھے۔ وہ تو ان ہیروں کو دیکھ رہا تھا، اس کے دل و دماغ میں طوفان برپا تھا۔ اتنے قیمتی ہیرے، اتنے اعلیٰ درجے کے ہیرے یہاں اس ویرانے میں ایک ایسے زخمی شخص کے پاس موجود ہیں جو اپنے پیروں سے چل بھی نہیں سکتا، جو اس کے رحم و کرم پر ہے۔ وہ ان ہیروں کا مالک ہے، اگر وہ ہیرے اس کی ملکیت بن جائیں تو؟ میجر نواب نے عجیب سی نگاہوں سے امیر الدین کو دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے امیر الدین، تم یقیناً اپنی محبوبہ کے لیے ایک سنہرا مستقبل لے کر جا رہے ہو، میں تمہیں اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت شکریہ میجر۔ امیر الدین نے ہیرے واپس تھیلی میں ڈال لیے اور تھیلی اپنے پاس محفوظ کر لی۔ اس کے بعد وہ دیر تک میجر نواب سے باتیں کرتا رہا، لیکن میجر نواب اب اس کا کوئی لفظ نہیں سن رہا تھا۔ ان کے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں، ان کے ذہن میں صرف ایک ہی لگن پیدا ہو گئی، یہ ہیرے اس کی ملکیت ہونے چاہیے۔ میجر ساری انسانیت بھول گیا، وہ تمام جذبے ہیروں کی چمک میں گم ہو گئے تھے جو اب تک امیر الدین کی زندگی بچانے کے لیے سرگرم عمل تھے۔ امیر الدین نے آنکھیں بند کر لیں اور میجر کچھ فاصلے پر بیٹھے اسے دیکھتے رہے۔ بہت غور و خوض کر رہے تھے وہ خود پر، لیکن ہر تصور اسی راستے پر جا کر ختم ہو جاتا تھا کہ یہ ہیرے ان کی ملکیت ہونے چاہیے۔ امیر الدین کے گہرے گہرے سانس گونج رہے تھے اور پھر میجر نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے آہستہ آہستہ امیر الدین کے قریب پہنچ کر اس کے لباس میں ہاتھ ڈالا اور ہیروں کی وہ تھیلی اس جگہ سے نکال لی جہاں اسے محفوظ کیا گیا تھا۔ امیر الدین جاگ گیا، اس نے فوراً ہی میجر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی متحیرانہ آواز ابھری، میجر، چھوڑ دو، ہیروں کی تھیلی میرے حوالے کر دو۔ میجر نے گھبراتی ہوئی آواز میں کہا، میجر، یہ آپ کو کیا ہو گیا میجر؟ ہیروں کی تھیلی میرے حوالے کر دو امیر الدین، یہ نایاب شے تمہارے پاس نہیں رہ سکتی، میں ان کا مالک ہوں تنہا، تم یہاں پڑے سڑتے رہو، مجھے اب تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میجر، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ امیر الدین کے منہ سے ٹوٹتی ہوئی آواز نکلی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور نواب نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ امیر الدین اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا، اس نے میجر نواب کو بری طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ نہیں ہو سکتا میجر، یہ نہیں ہو سکتا، تم جیسا فرشتہ ان ہیروں کے فریب میں نہیں آ سکتا ہے۔ نہیں میجر، ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو۔ لیکن میجر نواب پر جنون سوار ہو گیا تھا، وہ تندرست و توانا تھا اور امیر الدین زخمی۔ اس نے فوراً ہی عقب سے امیر الدین کی گردن پکڑ لی اور پھر اپنے لباس میں چھپا ہوا چاقو نکال کر امیر الدین کی پشت میں بے بس کر دیا۔ وہ امیر الدین پر بے در پہ وار کرتا رہا اور امیر الدین ہر بار پر چیخ کر یہی کہتا رہا، نہیں میجر نہیں، یہ تم نہیں ہو سکتے، یہ میجر نواب نہیں ہو سکتا جس نے لیکن اس کی آواز جملے پورے نہیں کر سکی۔ چاقوؤں کے بے شمار وار اس پر ہو چکے تھے، وہ نڈال ہو چکا تھا۔ میجر نواب نے اسے چھوڑ دیا، ہیروں کی تھیلی اس کے قبضے میں تھی اور اب وہ اس جگہ رکنا نہیں چاہتا تھا، وہ پشیمان نہیں ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ رات کے اسی حصے میں وہ وہاں سے چل پڑا۔ ہیروں کی تھیلی اس نے
اپنے اندرونی لباس میں پوشیدہ کر لی تھی اور اب اس کے ذہن میں ایک نئی ہی لگن تھی اور وہ ایک بار پھر تنہا رہ گیا، جنگلوں اور پہاڑوں میں بھٹک رہا تھا، لیکن اندر سے ایک آواز اسے مسلسل اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں میجر نہیں، میرا عزم ہے کہ میں زندہ رہوں گا، میرا عزم مجھے زندہ رکھے گا۔ نہیں، یہ تم نہیں ہو سکتے میجر، یہ تم نہیں ہو سکتے۔ میجر نواب پر ایسے وقت میں دیوانگی اور وحشت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہتا تھا، نہیں، ہیروں کا مالک میں ہوں، اتنی نایاب شے کسی اور کے پاس نہیں، یہ میری ملکیت ہیں، یہ میری ملکیت ہیں۔ اور پھر اس واقعے کے تقریباً 6 یا 7 دن کے بعد ایک رات جب میجر ایک پہاڑی چٹان کے عقب میں لیٹا ہوا تھا، بہت دور سے روشنی نظر آئی اور وہ ان لوگوں کو غور سے دیکھنے لگا جو اس روشنی کی چھاؤں میں ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ یقیناً کوئی فوجی ٹولی تھی، یقیناً کوئی کمپنی تھی، کیا اتحادیوں کی؟ میجر نواب محتاط انداز میں اپنی جگہ سے اٹھے اور اس اتحادی ٹولی کے نزدیک پہنچ گئے جسے قریب جا کر انہوں نے پہچان لیا تھا۔ اتحادی کمپنی میں میجر نواب کی پذیرائی کی گئی اور اس کے بعد کے حالات میجر نواب کے لیے خواب کی سی اہمیت رکھتے تھے۔ اتحادی کمپنی مختلف الجھنوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوتی ہوئی بالآخر ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سے اسے اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے میں کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی تھی۔ میجر نواب بھی ان کے ساتھ تھے۔ ہیرے انہوں نے انتہائی احتیاط سے چھپا رکھے تھے اور ان کے دل میں طرح طرح کے خیالات جنم لیتے رہتے تھے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب میجر نواب اپنی بستی میں پہنچ گئے۔ ان کی آمد کی اطلاع ان سے پہلے بستی پہنچ چکی تھی۔ بستی والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ ان کی بیوی، بیٹے اور بیٹی نے والہانہ انداز میں ان پر پھولوں کی بارش کر دی، سینے سے لگایا اور دیر تک ان سے چمٹے رہے۔ میجر نواب کی خوشیوں کی انتہا نہیں تھی، وہ مسرتوں کے گہوارے میں جھول رہے تھے۔ حکومت برطانیہ نے جو اس وقت ہندوستان پر مسلط تھی، میجر نواب کو انعام میں کچھ اور زمینیں عطا کیں اور میجر نواب کی تقدیر کا ستارہ عروج پر پہنچ گیا۔ وہ ہیرے انہوں نے انتہائی حفاظت سے اپنے آبائی مکان کے ایک گوشے میں چھپا دیے تھے اور فیصلہ کیا تھا کہ مناسب طریقے پر ان کی فروخت کا بندوبست کریں گے۔ ہیروں کی تاریخ انہیں معلوم تھی، چنانچہ ان کی فروخت کے سلسلے میں کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ اور پھر ان ہیروں کی فروخت کے لیے انہیں ایک بار لندن کا سفر کرنا پڑا۔ لندن کی ایک بہت بڑی فرم میں جا کر انہوں نے ہیرے فروخت کیے اور دولت کے انبار لیے ہوئے واپس اپنی دنیا میں آ گئے، لیکن اس دوران ان کا ذہن کسی بھی وقت پرسکون نہیں ہو سکا تھا۔ تنہا ہوتے ہی ایک عجیب سی خلش ان کے ذہن میں جاگزی رہتی۔ انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی حادثہ ہونے والا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اس دن وہ اپنی خوبصورت کوٹھی کے بائیں باغ میں بیٹھے ہوئے کسی خیال میں ڈوبے ہوئے تھے کہ دفعتاً انہیں اپنے سامنے درختوں کے جھنڈ میں کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں۔ وہ چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ شاید مالی تھا جو درختوں کو تراش رہا تھا۔ وہ نگاہیں جمائے ادھر دیکھتے رہے۔ دفعتاً ہواؤں نے ان کے کانوں میں ایک سرگوشی کی، میجر نواب، نہیں، یہ تم نہیں ہو سکتے۔ میجر نواب، تم تو فرشتہ تھے، تم تو میرے لیے مسیحا بن کر پہنچے تھے۔ میجر نواب، میں کبھی نہیں مروں گا، میرا عزم زندہ ہے، میرا عزم مجھے زندہ رکھے گا۔ میجر نواب اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ وہ وحشت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کے پورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ مدہوش نگاہوں سے کسی مددگار کو تلاش کر رہے تھے۔ یہ آواز ان کے لیے اجنبی نہیں تھی، یہ آواز درختوں کے اسی جھنڈ کی طرف سے آئی تھی۔ وہ بری طرح بدحواس ہو کر بھاگے، ٹھوکر کھائی، نیچے گرے اور ایک پتھر ان کے سر میں لگ گیا جو ابھرا ہوا تھا۔ چاروں طرف سے ملازمین دوڑ پڑے تھے۔ وہ میجر نواب کو اٹھا کر لے گئے۔ میجر نواب بے ہوش ہو گئے تھے۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے ڈریسنگ کی، لیکن میجر نواب کے اٹھ کر بھاگنے کی وجہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ 2 دن تک میجر نواب کو سخت تکلیف رہی، بخار بھی ہو گیا، لیکن تیسرے دن ان کی کیفیت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ ان کی بیٹی ہنا نے محبت بھرے لہجے میں ان سے پوچھا، ابو، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا بات ہوئی تھی؟ بیٹے وقار نے پریشانی سے کہا، ابو، آپ مجھے نارمل نظر نہیں آتے،
کوئی ایسا احساس ضرور ہے آپ کے دل میں جو آپ کو بیٹھے بیٹھے بے چین کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے ابو؟ میجر نواب کانپ کر رہ گئے۔ اپنے بچوں کو وہ کیا بتاتے کہ ذہن کے گوشوں میں کیا ہے، لیکن انہیں مطمئن کرنا بھی ضروری تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، جنگ کا طویل دور بے حد بھیانک ہے بیٹے۔ میں ایسے حالات سے گزرا ہوں کہ اگر تمہارے علم میں آ جائیں تو شاید تم بھی راتوں کو اٹھ کر چیخنے لگو۔ بس ایسے ہی کبھی کبھی کچھ یاد آ جاتا ہے تو دل پریشان ہو جاتا ہے۔ فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ میجر نواب کی حالت سدھر گئی۔ یہ بات سبھی جانتے تھے کہ میجر نواب اس دوران بہت ہی ہولناک واقعات سے گزرے ہیں، چنانچہ ان کی یہ کیفیت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سبھی ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ میجر نواب نے اس دوران اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا، لیکن درختوں کی جھنڈ سے جو پراسرار آواز ان کے کانوں میں گونجی تھی وہ آج تک اسے نہیں بھولے تھے۔ کئی ماہ گزر گئے اور زندگی معمول پر آ گئی۔ نہ جانے کیوں وہ جب تنہا ہوتے تو ان کا دل بیٹھنے لگتا تھا۔ یہی تصور بار بار ان کے ذہن میں سر ابھارنے لگتا تھا۔ ایک نوجوان جس کی آنکھیں بے حد حسین تھیں اور جس نے اپنی آنکھوں میں مستقبل کے خواب سجا رکھے تھے، جو پرعزم تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ زندہ رہے گا، لیکن میجر نواب نے اسے قتل کر دیا تھا۔ فوجی زندگی میں بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، یہ ان کا فرض تھا، لیکن کسی ایسی شخصیت کو جو خود انہی سے متعلق تھی اور جسے صرف انہوں نے اپنے لالچ کی بنا پر قتل کیا تھا، نظر انداز کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ حالات جوں کے توں رہے۔ میجر نواب اپنی تنہائیوں میں اس احساس کو کبھی دل سے جدا نہیں کر سکتے تھے۔ کافی دن کے بعد ایک شام وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے کسی کتاب کے مطالعے میں گم تھے۔ ان دنوں زندگی میں کچھ نئی دلچسپیوں کا آغاز ہو رہا تھا۔ حنا کی شادی کا فیصلہ کیا گیا تھا اور میجر نواب کا ذہن کافی حد تک مصروف ہو گیا تھا۔ دفعتاً دروازے کے باہر انہیں قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کسی نے کہا، جی ہاں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ امیر الدین ان سے ملنا چاہتا ہے۔ میجر نواب کے ہاتھوں سے کتاب گر گئی۔ یہ آواز وہ لاکھوں میں شناخت کر سکتے تھے۔ یہ آواز تو مسلسل ان کے کانوں میں گونجتی رہی ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھتے رہے۔ دروازہ کھلا، وقار اندر داخل ہوا اور پھر اس نے کہا، ڈیڈی، کوئی امیر الدین صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت ضروری کام ہے۔ نہیں نہیں، میں نہیں ملوں گا اس سے، بچاؤ مجھے، اس سے بچاؤ، وہ مجھے قتل کر دے گا۔ نہیں نہیں۔ میجر نواب اٹھ کر اپنی جگہ سے بھاگے تو ایک الماری سے ٹکرا گئے، وہاں سے اٹھے تو صوفے پر گر گئے۔ وقار سخت پریشان ہو گیا تھا، اس کے انداز میں شدید بدحواسی پیدا ہو گئی تھی۔ ڈیڈی، ڈیڈی، مجھے نہ چھوڑو مجھے، اسے بھگا دو یہاں سے، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن ڈیڈی، سنیے تو صحیح۔ آہ، بچاؤ مجھے، اس سے بچاؤ، مجھے امیر الدین سے بچاؤ، میجر نواب نے خوفزدہ لہجے میں کہا اور ایک گوشے میں سمٹ گئے۔ صوفے پر گرنے سے ان کے چہرے پر ایک بار پھر خراش آ گئی تھی، کونیاں چھل گئی تھیں اور وہ بری طرح کانپ رہے تھے۔ پورا بدن پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ وقار پریشانی سے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے آنے والوں سے اس نے کیا کہا تھا، لیکن نواب صاحب نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا تھا اور وہ اس کے بعد ان پر ایک انتہائی عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ 2 دن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور بھوکے پیاسے اپنے کمرے میں بند رہے۔ دروازہ کھلوانے کی کوشش کرنے والوں کو وہ یہی جواب دیتے تھے، نہیں، میں یہاں محفوظ ہوں، باہر نکلوں گا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، مجھے اس سے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے اس سے بچاؤ۔ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ باہر طور تیسرے دن جب ان پر غشی کی کیفیت طاری تھی تو مجبوراً وقار اور ان کے اہل خاندان نے دروازہ توڑ کر انہیں باہر نکالا اور وقار نے انہیں شہری اسپتال میں داخل کر دیا۔ کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے ان کی یہ کیفیت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اداس ضرور رہتے تھے اور کبھی کبھی خوفزدہ بھی نظر آنے لگتے تھے، لیکن جب ان سے کبھی سوال کیا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ دوران جنگ
پیش آنے والے واقعات نے ان کے ذہن کو متاثر کیا ہے اور وہ بسا اوقات اسی کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اس بار کیفیت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی، خاص طور سے امیر الدین کے نام پر۔ وقار اب جوان ہو چکا تھا، وہ ذرا مختلف انداز میں اس سلسلے میں سوچ رہا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک میجر نواب کی کیفیت خراب رہی اور آہستہ آہستہ وہ معتدل ہو گئے۔ 1 ہفتے کے بعد ڈاکٹروں نے اجازت دے دی کہ اب وہ اگر چاہیں تو انہیں وہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ یقیناً دوران جنگ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جو ابھی تک ان پر اثر انداز ہے، چنانچہ ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی کبھی دورہ پڑے، لیکن یہ دورے خطرناک نہیں ہو سکتے۔ میجر نواب کو واپس گھر لے آیا گیا۔ اہل خاندان پریشانیوں کا شکار تھے۔ میجر نواب کی کیفیت اب بالکل نارمل تھی، وہ خود بھی اپنے گھر والوں سے شرمندہ سے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی تم لوگ میرے بچے ہو اور یہ سب مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یقین کرو میں بیمار نہیں ہوں۔ میں نے تم سے کہا نا، کبھی کبھی میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگتے ہیں، میدان جنگ کے وہ مناظر یاد آ جاتے ہیں جہاں انسان اپنے جیسے انسانوں کو قتل کر کے خوشی محسوس کرتا ہے اور مسلسل اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان کو مٹایا جائے۔ وہی میجر نواب کے الفاظ حلق میں اٹکنے لگے۔ وہ ایک ایسا جملہ بول گئے تھے جس سے ان کے ضمیر پر براہ راست ضرب پڑی تھی۔ انسانیت کو مٹانے والے تو وہ خود تھے۔ محاذ جنگ پر سپاہی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ان کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، اپنے ملک کا مفاد ہوتا ہے، اور اس مفاد کے لیے وہ گولیاں کھاتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ لیکن انہوں نے جو کچھ کیا تھا ذاتی مفاد کے لیے کیا تھا، اور وہ شخص تو ان کا دشمن بھی نہیں تھا، وہ تو انہیں فرشتہ کہتا تھا، مسیحا سمجھتا تھا۔ مسیحا ہی قاتل بن جائے تو اس سے زیادہ دردناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مسیحا نہیں قاتل تھے۔ جب بھی اس پر غور کرتے ضمیر خنجر بکف ہو جاتا اور ان کے وجود میں اتنے کچوکے لگاتا کہ وہ نڈھال ہو جاتے تھے۔ وقار نے حنا سے کہا، اللہ کے فضل سے ہم ایک پرسکون اور پرمسرت زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ڈیڈی کی حالت بہت پریشان کن ہے۔ اگر واقعی معاملہ میدان جنگ کا ہے تو کیوں نہ کسی اچھے ماہر نفسیات سے رابطہ قائم کیا جائے اور اس کے سامنے ڈیڈی کی تفسیر رکھ دی جائے، اور اگر ڈیڈی کسی ایسے شخص سے خوفزدہ ہیں جس کا نام امیر الدین ہے تو پھر پولیس سے مدد لی جائے۔ یہ بھی تو مناسب نہیں ہوگا وقار بھیا۔ ممکن ہے کہ معاملہ ایسا ہو کہ ڈیڈی خود بھی پولیس سے مدد نہ لینا چاہتے ہوں۔ ممکن ہے کہ سرے سے کسی ایسی شخصیت کا وجود ہی نہ ہو، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ڈیڈی کے کسی دشمن کا نام امیر الدین ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ایسی شخصیت اگر کوئی سامنے ہو تو کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈیڈی خود بھی عام حالت میں نارمل ہوتے ہیں۔ اگر وہ پولیس سے مدد لینا پسند کرتے تو تمہارا کیا خیال ہے، اسے گریز کرتے؟ میرے خیال میں پولیس کی بجائے کسی ماہر نفسیات کو دکھا دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ تب میں یوں کرتا ہوں کہ کسی اچھے ماہر نفسیات کا پتہ معلوم کرتا ہوں اور پھر ڈیڈی کو اس کے پاس لے چلیں گے۔ یہ بات دونوں بہن بھائیوں کے درمیان طے ہو گئی اور اس سلسلے میں وقار مختلف لوگوں سے معلومات کرنے لگا۔ پھر اسے ایک اچھے ماہر نفسیات کا پتہ چلا جس کا نام پروفیسر ہمدانی تھا۔ کلینک تک لے جانے کے لیے میجر نواب سے جھوٹ بولا گیا تھا، لیکن جب وہ ہمدانی کے کلینک میں داخل ہو رہے تھے تو میجر نواب نے مسکراتے ہوئے کہا، تم لوگ میرے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہو۔ میں کسی ماہر نفسیات کے سامنے جانا پسند نہیں کرتا۔ نہیں ڈیڈی، یہ ضروری ہے۔ بھائی تم سمجھتے کیوں نہیں؟ جس چیز سے میرا مطلب جسے میرا ذہن قبول ہی نہ کرتا ہو وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ڈیڈی آپ کو چلنا پڑے گا۔ میجر نواب نے انتہائی کوشش کی کہ وہ بچوں کی بات نہ مانے، لیکن وقار اور حنا کے سامنے مجبور ہو گئے۔ پروفیسر ہمدانی ایک بھاری بھرکم شخصیت تھی اور ایک نگاہ دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ اپنے فن میں ماہر ہوں گے۔ میجر نواب کا کیس وقار کی زبانی معلوم ہو چکا تھا اور وہ میجر نواب سے ملنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر میجر نواب کا خیر مقدم کیا تھا۔ حنا اور وقار میجر کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئے تھے۔
لیکن پھر جب پروفیسر ہمدانی نے اپنا کام شروع کیا تو ان دونوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پروفیسر ہمدانی بغور میجر نواب کا جائزہ لے رہے تھے۔ میجر نواب نے مسکراتے ہوئے کہا، پروفیسر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کبھی کبھی میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن میرے بچوں نے میرے لیے آپ سے جس تشویش کا اظہار کیا ہے وہ بے معنی ہے، اور میرے خیال میں آپ کو اس کے لیے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے طور پر ان لوگوں کو مطمئن کر دیجیے گا کہ آپ نے میرا جائزہ لے لیا ہے۔ ہاں، احساس کچھ ایسا ہی ہوتا ہے میجر، لیکن میں نے فیس وصول کی ہے، کم سے کم مجھے اسے حلال کرنے کا موقع تو دیجیے۔ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ کبھی کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ طبیعت کی اس خرابی کی بنیاد کیا ہے؟ اوہ پروفیسر، کاش آپ ان ہولناک مناظر کا تجزیہ کر سکتے جو میری آنکھوں نے دیکھے ہیں۔ میں نے انسانوں کی زندگی کو، بہتے ہوئے خون کو اتنا ارزاں دیکھا ہے کہ آج جب اس کا تصور کرتا ہوں تو امن کی اس دنیا میں میرا دل لرز جاتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، لیکن محاذ جنگ سے واپس آنے والے تمام لوگ تو ایسے دوروں کا شکار نہیں ہوتے۔ ہر بات کا کوئی پس منظر ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی میں بہت ہی اہم حیثیت رکھتا ہو، کوئی ایسی چیز جسے یاد کر کے آپ اپنے ذہن پر قابو نہ پا سکتے ہوں۔ تھوڑا بہت در حقیقت میں یہ چاہتا ہوں کہ جو احساس آپ کے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں پنہاں ہو گیا ہے باہر آ جائے اور ہم اس کا سدباب کر لیں۔ بس اتنی سی بات ہے میجر، باقی آپ کے سامنے زبان کھولتے ہوئے مجھے خود ہی عجیب سا لگتا ہے۔ دوران جنگ تو ہر واقعہ اپنی نوعیت کا منفرد ہوتا ہے پروفیسر۔ میں کون کون سے واقعات آپ کو سناؤں؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے بے شمار انسان موت کے گھاٹ اتارے ہیں، بہت سے، بے شمار، لاتعداد۔ میں لاشوں کے درمیان بے ہوش پڑا رہا ہوں، اور جب ہوش آیا تو میں نے اپنے ارد گرد کسی ذی روح کو نہیں پایا۔ کوئی بھی واقعہ ابھر آتا ہے تو ذہنی کیفیت خراب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کون سے واقعے کو آپ کے سامنے دہراؤں؟ مجھے امیر الدین کے بارے میں بتائیے۔ امیر الدین کے بارے میں؟ امیر الدین جو آپ کے ذہن پہ سوار ہے، جو ہمیشہ آپ کے سامنے رہتا ہے؟ پروفیسر ہمدانی کے اس سوال پر میجر کے چہرے پر تغیر پیدا ہو گیا۔ انہوں نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے اس نام سے چڑھے پروفیسر، براہ کرم یہ نام میرے سامنے نہ لو۔ میرا اندازہ ذرا مختلف ہے میجر، آپ اس نام سے چڑھتے نہیں ہیں بلکہ اس نام سے خوف زدہ ہیں۔ مجھے بتائیے امیر الدین کون ہے؟ میں نے تم سے کہا نا پروفیسر، یہ نام بار بار میرے سامنے نہ لو۔ تمہیں جواب دینا ہوگا میجر، امیر الدین کون ہے؟ تم اسے اچھی طرح جانتے ہو، بتاؤ امیر الدین کون ہے؟ پروفیسر کا لہجہ خونخوار ہو گیا۔ میجر کی آنکھوں میں وحشت کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ جو کوئی بھی ہے، میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس لیے نا میجر کہ تمہاری زندگی سے اس کا گہرا تعلق ہے، دل میں اس کے لیے کوئی چور پوشیدہ ہے تمہارے لاؤ شعور میں، بلکہ شعور بھی اس کے احساس سے خوف زدہ رہتا ہے۔ جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، جواب دو، کون سی چیز تمہیں خوف زدہ کرتی ہے؟ کون سی چیز تمہیں خوف زدہ کرتی ہے میجر؟ تمہیں بتانا ہوگا، تمہیں بتانا ہوگا۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا پروفیسر، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں بالکل کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تو تفتن میجر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ پروفیسر ہمدانی نے کرائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے دیکھو، میں امیر الدین ہوں، سمجھے؟ میرا نام امیر الدین ہے۔ وہ میز پر گھوسا مار کر بولا، اور دوسرے ہی لمحے میجر کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، نہیں، ہرگز نہیں۔ انہوں نے پروفیسر ہمدانی کے سامنے رکھی ہوئی میز الٹ دی۔ پروفیسر ہمدانی میز کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ میز پوری کی پوری اس پر اوندھ گئی اور وہ چاروں شانے چت زمین پر گر پڑا۔ میجر نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک کرسی اٹھائی اور پھر پوری قوت سے ہمدانی کے سر پر دے ماری، لیکن پروفیسر ہمدانی کی تقدیر اچھی تھی کہ کرسی اس کے سر کے بجائے میز کے پائے پر پڑی اور میز کا پایا ٹوٹ گیا۔ ہنگاموں کی آواز سن کر کئی ملازم دوڑ پڑے، وقار اور حنا بھی اندر آ گئے، اور اس کے بعد بمشکل تمام میجر کو قابو میں کیا گیا۔ انہیں پھر شدید دورہ پڑ گیا تھا۔ میں اسے ہلاک کر دوں گا،
اگر میں نے اسے ہلاک نہ کیا تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ نہیں نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے لے چلو، یہاں سے نکال کر لے چلو۔ میجر نے دروازے کی جانب چھلانگ لگائی، لیکن ملازموں نے دوڑ کر انہیں پکڑ لیا۔ بمشکل تمام ان کو کلوروفارم سونگھا کر بے ہوش کیا گیا۔ دوسری طرف پروفیسر ہمدانی کی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ اس کی پنڈلی کی ہڈیوں پر کافی چوٹیں آئی تھیں، چنانچہ وہ کسی کے معائنے کے قابل نہیں تھا۔ ہنا اس صورتحال سے گھبرا کر رونے لگی۔ وقار اسے بھی سنبھال رہا تھا۔ ظاہر ہے ہنا لڑکی تھی اور یہ ہنگامہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ باہر طور وہاں سے تو سیدھا کوٹھی ہی کا رخ کیا گیا۔ میجر نواب بے ہوش تھے، لیکن کوٹھی پہنچنے کے بعد تمام لوگ صلاح مشورہ کرنے لگے۔ پتہ نہیں پروفیسر ہمدانی کی طرف سے اس کارروائی کے نتیجے میں کیا جوابی کارروائی ہوگی۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔ میجر کو علاج کے لیے کسی بیرون ملک لے جانے کا مسئلہ بھی زیر غور آیا۔ وقار نے پریشان لہجے میں کہا، کچھ پتہ تو چلے، کوئی ایک بات تو معلوم ہو کہ آخر یہ نام ڈیڈی کے لیے ہولناک کیوں ہے؟ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیڈی کچھ چھپا رہے ہیں۔ یقیناً وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ انہیں دوران جنگ کے بے شمار واقعات یاد ہیں، اپنی مہمات کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو نام ان کے ذہن سے اس طرح چپکا ہوا ہے، اس کے بارے میں انہیں کچھ یاد نہیں۔ ضرور کوئی ایسی بات ہے جس کے لیے وہ کسی سے کہہ بھی نہیں پاتے، اور یہ بات انہیں اندرونی طور پر اس قدر بے چین کیے ہوئے ہے کہ وہ سکون سے رہ بھی نہیں سکتے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے نا کیا ہوگا۔ میں ڈیڈی سے ہر ممکن طریقے سے گفتگو کر چکا ہوں۔ تم بھی اس سلسلے میں اگر چاہو تو کوشش کر لو، ورنہ اس کے بعد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم ڈیڈی کو بیرون ملک لے جائیں۔ ہنا پریشان تھی۔ بیگم نواب بھی بچوں کی پریشانیوں میں برابر کی شریک تھیں۔ پھر ایک دن میجر نواب کو کھانے کے بعد ان سب نے کھیل لیا۔ وقار نے بہت نرم لہجے میں کہا، ڈیڈی، آپ بلا شبہ بہت اچھے باپ ہیں۔ ہمارے لیے آپ نے جو آسائشیں فراہم کی ہیں، ہم ان کے لیے آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، لیکن نہ جانے کیوں آپ نے ہمارے ذہنوں میں ایک زخم چھوڑ دیا ہے۔ اس زخم کا علاج آپ نہیں کرتے ڈیڈی۔ وہ زخم آپ کی اس انوکھی بیماری کا ہے جو آپ کو صرف ایک نام سے لاحق ہے۔ ہم آپ کے بچے ہیں ڈیڈی، اپنا دل ہم پر کھول دیجئے۔ ہم سے زیادہ اچھا ساتھی، اچھا دوست آپ کو کون ملے گا؟ آپ اپنے دل کی بات کہہ ڈالیے ہم سے۔ ظاہر ہے وہ کہیں باہر نہیں جائے گی، لیکن آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا اور اس مرض سے آپ نجات پا لیں گے۔ میں مریض نہیں ہوں بیٹے، اگر تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو تو یہ میرے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے تم سے زندگی کے ہر مسئلے پر سمجھوتا کیا ہے، اس معاملے میں تم مجھ سے سمجھوتا کر لو۔ ہمارے بھی مستقبل کا سوال ہے ڈیڈی۔ لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی چیمگوئیاں کرنے لگے ہیں، خاص طور پر پروفیسر ہمدانی والے واقعے کے بعد تو آپ کی اس بیماری کی کافی تشہیر ہو چکی ہے۔ اس کے اثرات ہنا پر بھی پڑیں گے اور مجھ پر بھی پڑیں گے۔ آپ بتائیے، امیر الدین کون ہے؟ کون تھا وہ؟ آپ کی زندگی سے اس کا کیا تعلق تھا؟ کیا واقعہ ہوا تھا ڈیڈی؟ کیا واقعہ ہوا تھا؟ وقار کے الفاظ نے میجر کی پرانی کیفیت پھر سے پیدا کر دی تھی۔ ان کا چہرہ آگ ہوتا جا رہا تھا، آنکھیں خونخوار ہو گئی تھیں۔ پھر انہوں نے قراتے ہوئے لہجے میں کہا، جو کوئی بھی تھا اس کا تعلق صرف میری ذات سے تھا۔ میں نے جو کچھ کیا بے شک وہ غلط تھا، لیکن تم کون ہوتے ہو؟ میجر خونی نگاہوں سے اپنے اہل خاندان کو گھورتا رہا۔ پھر انہوں نے کھوکھا لہجے میں کہا، ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں صرف انسان ہوں، کمزور انسان۔ کس نے کہا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں؟ نہیں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سمجھے؟ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں انسان ہوں، صرف انسان۔ میں مسیحا نہیں ہوں، قاتل ہوں میں۔ تم نے مجھ کو غلط سمجھا تھا۔ نہیں امیر الدین، کچھ بھی نہیں کر سکتے تم، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے، دور ہو جاؤ، ورنہ میں میجر پر ایک بار پھر وہی جانی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے، کپڑے پھاڑ دیے اور بمشکل تمام انہیں قابو میں کیا گیا۔ انہیں کمرے میں بند کر دیا گیا تھا جہاں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی
جس سے وہ خود کو نقصان پہنچا سکتے۔ وقار اور حنا اس سلسلے میں ہار گئے تھے۔ میرا خیال ہے ڈیڈی کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان سے اب اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ زندگی کے معاملات یوں ہی چلتے رہے۔ کافی دن گزر گئے، میجر پر کوئی دورہ نہیں پڑا تھا۔ حنا کی شادی کے سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی۔ ایک قریبی آبادی سے اس کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا اور گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مہمان آئے ہوئے تھے، رشتہ منظور کر لیا گیا تھا۔ پھر میجر صاحب بھی اپنی گاڑی میں بستی گئے۔ بیگم، خود حنا و وقار ساتھ تھے۔ وہاں ان کی کافی پذیرائی ہوئی اور بہت ہی اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی۔ میجر صاحب واپسی پر بے حد خوش تھے، بہت ہی مسرور نظر آ رہے تھے۔ لیکن راستے سے گزرتے ہوئے دفعتاً ایک جیپ ان کے قریب سے گزری اور میجر صاحب کی نگاہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب اٹھ گئی۔ وقار یا حنا کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن میجر کے چہرے پر وحشت کے آثار نظر آئے تھے۔ انہوں نے دفعتاً وقار کے شانے پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، وقار میں خطرے میں ہوں، وہ دیکھو وہ، رفتار تیز کرو وقار، رفتار تیز کرو، دیکھو وہ جا رہا ہے۔ کون ڈیڈی؟ کون؟ وقار نے متجاوبانہ انداز میں کہا اور غیر اختیاری طور پر گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ آگے جانے والی جیپ کو وہ بغور دیکھ رہا تھا اور بیگم نواب بھی متحیر رہ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کار جیپ کے نزدیک پہنچ گئی۔ جیپ ڈرائیو کرنے والا ایک اچھے تنوش کا خوبصورت نوجوان تھا۔ دفعتاً میجر نواب کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی، امیر الدین، مجھے بچاؤ، امیر الدین ہی ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دروازہ کھول کر کار سے چھلانگ لگا دی۔ اس بات کا کسی کو بھی گمان نہیں تھا کہ میجر نواب ایسی کوئی حرکت کریں گے۔ وہ دور تک لڑکتے چلے گئے تھے۔ ان کے گھٹنوں، کولوں اور شانوں پر زبردست ضربات لگی تھیں۔ شانوں کا گوشت دو جگہ سے بری طرح چھل گیا تھا۔ اسی طرح جسم کے دوسرے حصوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ وقار نے پوری قوت سے بریک لگا دی۔ آگے جانے والی جیپ بھی اس انوکھے حادثے کی وجہ سے رک گئی۔ ڈرائیونگ کرنے والے نے اسے سائڈ سے لگایا اور تیزی سے نیچے اتر آیا۔ سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میجر نواب کے پورے بدن سے خون بہہ رہا تھا، وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ نوجوان برق رفتاری سے آگے بڑھا اور اس نے پھرتی سے میجر نواب کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ پھر وہ وقار وغیرہ سے بولا، انہیں فوراً اسپتال لے جائیے۔ واقعہ کیا ہوا تھا؟ کیا ہو گیا تھا؟ اوہ جناب، میرے اعصاب قابو میں نہیں ہیں۔ کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ براہ کرم آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے چلے آئیے، گاڑی کو سنبھال کر چلائیے، یا پھر آپ چاہیں تو گاڑی کو یہیں چھوڑ دیں، میں انہیں اپنی جیپ میں لے جا رہا ہوں، نوجوان نے کہا اور میجر صاحب کو اپنی گاڑی میں لٹا لیا۔ وقار نے بڑی مشکل سے کار سنبھالی اور جیپ کے پیچھے لگا دی۔ حنا بری طرح رو رہی تھی۔ بیگم نواب کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ روتے ہوئے حنا نے وقار سے کہا، وقار بھیا، ذرا رفتار تیز رکھو نا، پتہ نہیں وہ کون ہے، ڈیڈی تو اسے دیکھ کر ہی خوفزدہ ہوئے تھے، کہیں وہ ڈیڈی کو کہیں لے نہ جائے۔ وقار بھیا پلیز، یہ کیا ہو گیا؟ آہ خدا، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن جیپ اسپتال ہی میں داخل ہوئی تھی اور نوجوان اس سلسلے میں بڑی سرگرمی دکھا رہا تھا۔ اس نے فوری طور پر میجر صاحب کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹر کو تیار کر لیا اور میجر صاحب کو طبی امداد دی جانے لگی۔ میجر صاحب کے لیے خون کی ضرورت ہوئی تو اتفاق سے وقار یا حنا کا خون ان سے نہ مل سکا۔ نوجوان نے اپنے خون کے لیے پیشکش کر دی تھی اور اس کا گروپ میجر صاحب کے گروپ سے مل گیا۔ چنانچہ نوجوان نے ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود 2 بوتل خون دے دیا، جس کی وجہ سے وقار، حنا اور بیگم نواب اس کے بہت زیادہ ممنون ہو گئے تھے۔ لیکن یہ بات ان کے ذہن میں مسلسل چبھ رہی تھی کہ میجر صاحب اس نوجوان کو دیکھ کر خوفزدہ کیوں ہو گئے تھے۔ یقیناً انہوں نے امیر الدین کے بارے میں کہا تھا اور بھی قریب سے اسے دیکھ کر یہی نعرے لگائے تھے کہ اسے امیر الدین سے بچاؤ۔ ابتدا میں تو خاصی بوکھلاہٹ طاری رہی، لیکن جب نواب صاحب کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی اور کہا گیا کہ اب وہ پرسکون ہیں، صرف کمزوری کا معاملہ ہے، تو ان لوگوں کی بھی جان میں جان آئی۔ میجر نواب کی وجہ سے وہ سب کافی پریشان رہتے تھے اور یہ حادثہ اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ نوجوان مسلسل ان کے ساتھ مصروف رہا تھا
اور اس کی اس انسانیت نے ان سب لوگوں کو اس کا ممنون کر دیا تھا۔ بیگم نواب نے کسی خیال کے تحت اس سے کہا، بیٹے، بلا شبہ تم نے حق کی انسانیت ادا کر دیا ہے، ورنہ کون کسی کے لیے اپنا اتنا وقت ضائع کرتا ہے۔ تم نے اپنا خون بھی دیا۔ ہم تمہارے اس احسان کا کوئی صلہ نہیں دے سکتے، لیکن تمہارا تعارف نہیں ہو سکا۔ میں کسی احسان کا صلہ نہیں چاہتا بیگم صاحبہ، جو کچھ میں نے کیا انسانی فرض تھا، اور میرا نام اشر ہے۔ کہاں رہتے ہو؟ بیگم نواب نے پوچھا اور اشر مسکرانے لگا۔ جی میں جنگلوں میں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی وقت ایک ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ میجر صاحب کو ہوش آ گیا ہے۔ وقار صورتحال جانتا تھا، اس نے اشر سے معذرت کرتے ہوئے کہا، اشر صاحب، آپ سے ملاقات ہوتی رہنی چاہیے، آپ نے ہم پر جو احسان کیا ہے۔ بار بار یہ الفاظ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کیا کریں، میں پھر حاضر ہوں گا، اشر نے کہا اور چلا گیا۔ میجر نواب کی حالت بہتر ہو گئی تھی۔ چند روز کے بعد ان کے زخم بھی بھر گئے، لیکن وہ خوف ان کے چہرے پر چسپاں ہو گیا تھا اور یہ کسی طور دور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وقار تو اب کافی الجھنے لگا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے۔ ابو زبان تو کھولیں، وہ اپنے خوف کی وجہ جانتے ہیں۔ کوئی چور ہے ان کے ذہن میں جو اندر ہی اندر انہیں کھا رہا ہے۔ آخر ہم لوگوں سے بہتر کون ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ وہ اگر ہمیں بتا دیں تو ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے، جب تک وہ زبان نہیں کھولیں گے۔ امی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں ہو سکے گا، کچھ بھی نہیں۔ ہنا بہت خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خوف ابو کی جان ہی لے کر رہے گا۔ نہ جانے کیا کیا ہے انہوں نے، نہ جانے یہ امیر الدین کمبخت کون ہے جو ان کے ذہن سے بری طرح چپکا ہوا ہے۔ یہ ان کی آپس کی باتیں تھیں، لیکن ان باتوں سے کوئی حل نہیں نکلتا تھا۔ ایک دن ہنا کو ہی کچھ سوجھ گئی۔ وہ اس دن میجر نواب کے کمرے میں داخل ہوئی جب میجر نواب لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی متجسس نگاہیں کمرے کے اطراف کا جائزہ لینے لگیں۔ وہ کوئی ایسی چیز تلاش کرنا چاہتی تھی جس سے میجر نواب کے اس خوف کا پتہ چل سکے۔ ان کی الماری، ان کی کتابیں، سبھی چیزیں اس نے دیکھ لیں اور پھر اتفاقیہ طور پر ہی وہ ان کے بستر کے نیچے کسی ابھری ہوئی شے کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ شے اس نے باہر نکالی۔ یہ ایک بوسیدہ ڈائری تھی۔ ہنا کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ ڈائری، اور وہ بھی اگر دوسروں سے پوشیدہ رکھی جائے تو بہت سے رازوں کی امین ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں میجر نواب کے اس خوف کی وجہ پوشیدہ ہو۔ اس نے وہیں بیٹھ کر ڈائری کی برکتانی شروع کر دی۔ بہت پرانی ڈائری تھی، غالباً اس وقت کی جب میجر نواب فوج میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے۔ بہت سے جنگی واقعات درج تھے، دوستوں کی عادتوں کے بارے میں تفصیلات درج تھیں، اپنے ان ہولناک تجربات کے تذکرے تھے جو دوران جنگ انہیں ہوئے تھے۔ پھر ایک صفحے پر وہ ایک تحریر دیکھ کر بری طرح اچھل پڑی، کیونکہ میجر نواب کی تحریر میں اسے امیر الدین کا نام نظر آیا تھا۔ وہ دلچسپی سے یہ تحریر پڑھنے میں منہمک ہو گئی۔ میجر نواب نے لکھا تھا، انسان سے زیادہ دغا باز چیز روئے زمین پر دوسری نہیں ہے۔ انسان ہی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، ورنہ کائنات کی کوئی شے اس کے لیے خوفناک نہیں ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں اپنی اس درندگی کا جو میرے ذہن سے ہٹ کر مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ آہ، کاش میری آنکھوں میں ہیروں کی وہ چکا چوندھ نہ پیدا ہوتی جس نے میری ضمیر کو چور چور کر کے رکھ دیا۔ میں مجرم ہوں، ایک ایسا مجرم جس کے لیے دنیا کی کسی عدالت میں معافی نہیں ہے اور جسے روز محشر بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کی دبی دبی آہٹیں، اس کی آواز ہر وقت میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ آہ امیر الدین، میں نے اپنی پوری زندگی کا سب سے بھیانک جرم کیا ہے تجھے ہلاک کر کے۔ ہاں، اپنی زندگی میں اپنے اس جرم کے بارے میں کسی کو بتا نہیں سکتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میری اس وحشت کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ میں اس وحشت کی وجہ جسے بھی بتاؤں گا وہ دوسروں کو میری کہانی سنائے گا اور پھر دنیا میرے چہرے پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ حالانکہ میرا جرم ہی ایسا ہے دوستو۔ اگر میری موت کے بعد یہ ڈائری کسی کے ہاتھ لگے تو میرے لیے دعا خیر کرنا، میری مغفرت کی دعا مانگنا۔
شاید کسی کی دعائے خیر میرے کام آ سکے، میں خود تو اس قابل نہیں ہوں۔ امیر الدین ایک معصوم نوجوان تھا، اپنی کاوشوں سے، اپنی محنتوں سے اس نے میجر کے عہدے تک ترقی کی تھی۔ وہ ایک پرعزم نوجوان تھا، ٹانگیں چور چور ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں زندگی کی روشنی برقرار تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ زندہ رہے گا اور ایک دن واپس جا کر اس لڑکی کو اپنا لے گا جس نے اس کے لیے دنیا کی ہر شے ٹھکرا دی ہے۔ امیر الدین جانتا تھا کہ نجمہ اپنے اہل خاندان سے کٹ گئی ہے، نہ جانے کس طرح زندگی گزار رہی ہوگی وہ، لیکن میں نے اسے بھرپور ہمدردی کے باوجود اس وقت جب اس بد نصیب نے اپنے پاس پوشیدہ ان ہیروں کا تذکرہ کیا جس پر اس نے اپنے مستقبل کا انحصار کر رکھا تھا، تو میرے دل میں شیطان جاگ اٹھا۔ نہیں، شیطان کو دوش نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ شیطان انسان کی اپنی ذات میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہر شخص بذات خود شیطان ہوتا ہے، اگر وہ شیطانیت پر اتر آئے، اور مجھ سے بڑا شیطان اور کوئی نہ ہوگا۔ میں نے امیر الدین کو ان ہیروں کے لیے ہلاک کر دیا، وہ جو مجھ پر بے پناہ بھروسہ رکھتا تھا اور میں جو اس سے بے پناہ ہمدردی رکھتا تھا۔ امیر الدین مر گیا، ہیرے میرے قبضے میں آ گئے اور میں نے انہیں فروخت کر کے بہت بڑی دولت کمائی، لیکن میرے دل سے وہ تمام خزانے لٹ گئے ہیں جو انسان کو سکون مہیا کرتے ہیں۔ میں بے سکون ہوں دوستو، میری روح بھی تڑپتی رہے گی اس شخص کے لیے۔ وہ مجھے ہر جگہ نظر آتا ہے اور نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور مجھ تک پہنچ جائے گا، مجھے قتل کر دے گا، اس سے بھی زیادہ بھیانک درندگی کے ساتھ جس درندگی سے میں نے اسے قتل کر دیا تھا۔ ہنا اس تحریر کو پڑھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ اس تحریر سے صورتحال واضح ہو گئی تھی۔ میجر نواب ضمیر کا مجرم تھا، اس کا محافظ اس کا ضمیر تھا، اس کا محافظ اس کا ضمیر تھا، اور اس کا خوف اس کی اپنی درندگی کی بنیاد پر تھا۔ اس کا باپ ایک اچھا انسان، ایک محبت کرنے والا شخص، کیا اس کا درد درندہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہنا کی آنکھوں میں تاریکیاں رینگ آئی تھیں، وہ کافی دیر تک سر پکڑے بیٹھی رہی۔ باہر ایک اور تماشا ہو رہا تھا، اشر اتفاقیہ طور پر کسی کام سے جا رہا تھا۔ میجر نواب یاد آئے تو اس نے اپنی جیپ کا رخ میجر نواب کے گھر کی جانب کر دیا، اور جب وہ اندر داخل ہوا تو میجر نواب وقار اور اپنی بیوی کے ساتھ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اشر جب جیپ سے اترا تو سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں، لیکن دفعتاً میجر نواب کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ گئی۔ وہ وحشت زدہ نگاہوں سے اشر کی جانب دیکھ رہے تھے جو ان کی جانب پڑ رہا تھا۔ ان پر ایک دم دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ آ گیا، وہ آ گیا، بالآخر وہ آ گیا، کب تک میں اسے بچ سکتا تھا؟ بچاؤ، مجھے بچاؤ! وہ بری طرح دوڑے اور دوسرے ہی لمحے انہوں نے سنگ مرمر کے فوارے سے ٹھوکر کھائی۔ کچھ اس بری طرح گرے کہ سر فوارے کے ابھرے ہوئے حصے سے لگا اور بھیجا باہر نکل پڑا۔ انہوں نے 2-4 بار ہاتھ پاؤں مارے اور دم توڑ دیا۔ وہ سب میجر پر جھک گئے، لیکن میجر نواب کی روح پرواز کر چکی تھی۔ کوہرام مچ گیا۔ ہنا بھی دوڑتی ہوئی آ گئی۔ میجر نواب کی بیگم پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اب میجر نواب کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا۔ ڈائری ہنا کے ہاتھ میں تھی اور اسے چکر آ رہے تھے۔ باہر طور اشر سے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ آخر کوئی کہتا بھی تو کیا؟ دیوانگی تو میجر نواب پر طاری ہوئی تھی، بیچارے اشر کا کیا قصور تھا؟ میجر نواب کی تجہیز و تکفین ہو گئی، سب کے چہرے ملول تھے۔ ہنا نے تنہائی میں وقار کو بتایا۔ ابو ضمیر کے مجرم تھے، ضمیر کے کہتی تھے بھیا، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھیانک جرم کیا تھا، اور وہ جرم ان کے وجود پر مسلط ہو گیا تھا۔ ان کا ضمیر داغدار تھا، اور بالآخر اس داغدار ضمیر نے ان کی جان لے لی۔ کیا مطلب؟ وقار نے تعجب سے پوچھا، اور ہنا نے ڈائری اس کے سامنے کر دی۔ وقار نے ڈائری کے وہ اوراق پڑھے جن میں امیر الدین کا ذکر تھا، اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اللہ ابو کو معاف کرے۔ در حقیقت ہنا، انسان بعض اوقات انسانیت کے معیار سے اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ اس کے بعد موت بھی
اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتی۔ ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ابو کی مغفرت ہوگی؟ انہوں نے اعتماد کا قتل کیا تھا، لیکن یہ اشر کے چہرے میں ابو کو امیر الدین کی جھلکیاں کیوں نظر آتی تھیں؟ یہ اشر ہے کون؟ اس سے اس کے بارے میں معلومات تو حاصل کی جائیں۔ میجر نواب کی موت کے تقریباً 15 دن کے بعد ایک شام اشر کے ساتھ لان پر ہی نشست تھی۔ وقار نے یہ سوال اسے کر دیا، اشر، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہاں قیام ہے آپ کا؟ آپ سے مکمل تعارف تو ہو ہی نہیں سکا۔ نام تو آپ کو معلوم ہی ہے، فارسٹ آفیسر بن کر یہاں تعینات ہوا ہوں۔ ویسے میرا گھر شہر میں ہے۔ آپ کے والدین، آپ کے اہل خاندان؟ جی ہاں، سب لوگ ہیں۔ ہم 2 بھائی ہیں۔ میرے بڑے بھائی کا نام امیر الدین ہے، وہ بھی فوجی میں تھے۔ میجر کے عہدے تک پہنچ کر شدید زخمی ہو گئے اور بیچارے جب واپس آئے تو زخموں سے نڈھال تھے۔ ان کی دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو گئی ہیں اور کاٹ دی گئی ہیں، لیکن باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب وہ حکومت سے ملی ہوئی زمینوں پر کاشتکاری کراتے ہیں، اللہ کے فضل سے بہتر حالت میں ہیں۔ باقی دوسرے افراد میں میری بھابھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بھتیجے ہیں، اللہ کے فضل سے سب بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہنا، وقار اور بیگم نواب ششدر رہ گئے۔ تب بیگم نواب نے بھرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا تمہارے بھائی کی صورت تم سے ملتی ہے؟ ایسی ویسی؟ ہم دونوں عمروں کے فرق کا شکار ہیں، ورنہ ہمارے قد و قال بالکل یکساں ہیں۔ آپ نے یہ بات کیوں پوچھی بیگم صاحبہ؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، بیگم نواب نے سسکی سی بھر کر کہا۔ ہنا کہنے لگی، اور آپ کی بھابھی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کے بھائی کی شادی کہاں ہوئی ہے؟ عجیب سا سوال ہے۔ میرے بھائی کی شادی کی بہت بڑی کہانی ہے۔ میری بھابھی کا نام نجمہ ہے۔ بہت سی مشکلات سے گزرنے کے بعد ان دونوں کی شادی ہوئی، لیکن اس وقت جب میرے بھائی پیروں سے محروم ہو چکے تھے۔ میری بھابھی فرشتہ صفات ہیں، آپ لوگوں کو ضرور کبھی ان سے ملواؤں گا۔ آپ کو ان سے مل کر بہت خوشی ہوگی، اشر نے جواب دیا۔ لیکن وہ سب حسرت و یاس میں ڈوب گئے تھے۔ ان کے دل میں ایک ہی بات چبھ رہی تھی، کاش میجر نواب کو موت سے پہلے اس بات کا علم ہو جاتا۔ ممکن ہے کہ وہ امیر الدین سے مل کر معافی مانگتے اور ان کا ضمیر انہیں کچوکے دینا بند کر دیتا۔ کاش